نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ محترم حضرات، آج کے اس درس میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں جہنم کے متعلق، یعنی جہنم کے چند مسائل پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی 2 آیات تلاوت کی۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ جہنم سے یہ پناہ مانگنے کی بہترین دعا ہے۔ جہنم سے پناہ مانگنے کی یہ سب سے بہترین اور عظیم دعا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ محترم حضرات، جہنم کے وجود کا ثبوت کیا ہے؟ جہنم ہے، اس کا پروف کیا ہے؟ اب ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد نہ جنت آئے گی نہ جہنم آئے گی۔ بہت سارے لوگ کیا ہے، بعد الموت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ انسانوں کی ذہنی اعتبار سے ذہنیت الگ الگ ہوتی ہے، اور بعض لوگوں نے جہنم کا بھی انکار کیا۔ اللہ رحم فرمائے۔ اب جہنم کا وجود ہے، اس کی دلائل کیا ہے؟ اگر ہم احادیث سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ فرمایا، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ قال رأيت ابا ثمامة عمرو بن مالك يجر خصبه في النار۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابو ثمامہ عمرو بن مالک کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنی آنتیں جہنم میں گھسیٹ رہا تھا۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم کا وجود ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، میں نے دیکھا ایک آدمی ہے ثمامہ عمرو بن مالک، میں نے اس کو اپنی آنتیں اپنے پیٹ کے اندر گھسیٹتے ہوئے جہنم سے دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کا وجود ہے۔ دوسری دلیل، خبر میں جہنمی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جو گنہگار آدمی ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو خبر میں دفن کرنے کے بعد ہر دن اسے جہنم دکھائی جاتی ہے۔ خبر کے اندر جہنم کا منظر دکھایا جاتا ہے خبر کے اندر۔ اے بندے دیکھ، دنیا کے اندر جو تو کالے کرتوت کرتا تھا، اس کا انجام تجھے خبر میں عذاب کی شکل میں دیا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ تو محترم حضرات، یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جہنم کا وجود ہے۔ جہنم کو اللہ نے بنا کر رکھا ہے، کل قیامت کے دن گنہگاروں کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ محترم حضرات، اب آگے بڑھتے ہیں کہ جہنم کے دروازوں کے متعلق ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور فرماتے ہیں تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے داخل ہوں گے۔ جس طرح جنتی کے تعلق سے اللہ نے کہا روزے دار باب ریان سے داخل ہوگا، ویسا ہی ہر گنہگار اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے اس کا الگ الگ دروازہ اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھا ہے، اس دروازے سے اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ شیطان کی پیروی کرنے والے تمام انسانوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے جہنمیوں میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ تو یعنی گناہوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ محترم حضرات، قیامت کے روز یعنی قیامت کے دن فرشتے جہنم کے بند دروازے کھولیں گے تاکہ جہنمیوں کو الگ الگ گروہوں کے ذریعے داخل کیا جا سکے۔ اب تو فی الحال جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، قیامت کے دن جہنم کے دروازوں کو اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے کھولیں گے تاکہ لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ محترم حضرات، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد جہنم کے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے۔ جب جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم کے تمام دروازوں کو سختی سے ٹائٹ یعنی ایک دم فٹنگ کے ساتھ بند کر دیا جائے گا تاکہ جہنمی جہنم سے کبھی باہر نہ نکل پائیں۔ محترم حضرات، اب آگے بڑھتے ہیں کہ جہنم کے مرتبے کتنے ہیں، جہنم کے درجات کیا ہیں۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے نچلا درجے میں شدید ترین
سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، اور اوپر والے درجے میں سب سے کم تر درجے کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے بہت درجے ہیں، سب سے جو نچلا درجہ ہے اس میں سب سے زیادہ اور بھیانک عذاب دیا جائے گا، جو سب سے اوپر کا درجہ ہے اس میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، محترم حضرات، اللہ کے رسول یہ بیان فرماتے ہیں منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جو دنیا کے اندر مسلمان بننے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، جو دنیا کے اندر مسلمان بنے جیسا بتا رہے ہیں، مسلمانوں کی فہرست میں بیٹھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ عید بھی منا رہے ہیں، مگر مسلمانوں سے غداری کر رہے ہیں، دین سے غداری کر رہے ہیں، شریعت سے غداری کر رہے ہیں، اسلام سے غداری کر رہے ہیں، رسول سے محبت کرنے کے بجائے رسول سے نفرت کر رہے ہیں، قرآن و حدیث سے محبت کرنے کے بجائے اپنے دلوں میں قرآن و حدیث سے سخت نفرت برت رہے ہیں، ایسے ہی لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کافر کے مقابلے میں منافق سب سے زیادہ ڈینجر ہے۔ کافر کا دھوکہ واضح ہے، معلوم ہے یہ آدمی کافر، یہ آدمی ہندو ہے، غیر مسلم ہے، ان گنہگار ہے، ان چرچک میں جاتا، مندر جاتا، دارو بھی پھوڑتا، چادر بھی چڑھتا، سب معلوم ہے۔ یہ منافق کیا کرتا؟ نماز بھی پڑھتا، جھوٹ بھی بولتا، نماز بھی پڑھتا، غداری کرتا، نماز بھی پڑھتا، سارے غلط کام کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں منافق، یعنی اسلام کا دشمن ہے، اندرونی طور پر اسلام کا دشمن ہے۔ اسلام کا دشمن کون ہے؟ اسلام کا دشمن ہر وہ آدمی ہے جسے قرآن و حدیث سے محبت نہیں ہے، جسے نبی سے محبت نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ اسلام کا دشمن کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے منافقین کا انجام بیان کر دیا۔ یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ یہ دنیا کے اندر منافقین کی ایک صفت ہے، جیسا کہ ہم نے آج شام کے درس میں غزوہ احد پر گفتگو کی تھی۔ منافقین کے دنیا کے اندر مددگار ہیں، منافقین کے دنیا کے اندر دوستاں بہت رہتے ہیں دوستاں منافقین کے۔ نیکوکاروں کے دوستاں کون بھی نہیں رہتے، نیک لوگوں کے دوست کون رہتا ہے؟ اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا حامی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے۔ مگر منافق کے دوست دنیا کے اندر اس کے ہی دوست، اس کے چیلے ہوتے ہیں۔ یہی غزوہ احد کے اندر پیش آیا، جو منافقین مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، مگر راستے کے بیچ میں دھوکہ دے کر مسلمانوں کو چلے گئے۔ تو یہی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے دنیا کے اندر ان کے دوست ہوں گے، کل قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ وہ سب سے نچلے درجے میں جہنم میں جل رہے ہوں گے، سب سے بھیانک عذاب انہیں دیا جا رہا ہوگا، وہاں پر ان کا کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی ناصر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، نفاق جیسی علامت ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو، اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم کے درجات مختلف گناہوں کے مطابق مختلف عذابوں کے لیے مخصوص ہوں گے۔ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، حضرت سمرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض لوگوں کو آگ کمر تک جلائے گی، اور بعض لوگوں کو آگ گردن تک جلائے گی۔ گناہوں کے حساب سے ان کو آگ جلائے گی، گناہوں کے حساب سے انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا، جہنم میں سزا دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم کا ایک درجہ جس کا نام ہے الجحیم، جہنم کا ایک درجہ الجحیم ہے جس کا نام الجحیم ہے۔ یہ مطلب کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا۔ جہنم کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے الجحیم، مطلب کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ جہنم کا ایک درجہ ہے، جہنم کا ایک نام ہے الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس کا ٹھکانہ کس کو ہوگا؟ وہ آدمی جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو ترجیح دیا۔ کس کو ترجیح دیا؟ دنیا کو ترجیح دیا۔ مجھے دنیا ہونا، پیسہ ہونا، دولت ہونا، عہدہ ہونا، رتبہ ہونا، شہرت ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا،
دنیا 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 پیچھے بھاگتا گیا. دین کی بات ہے یہ تو, میرے کو دین نہیں ہونا, قرآن نہیں ہونا, حدیث نہیں ہونا, اچھے کامہ نہیں ہونا, میں خراب کامہ ہونا جو بول رہا تھا نا, ایسے لوگوں کو الجحیم جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. ایسے لوگوں کو جو دنیا سے محبت, دین سے نفرت کرتے تھے, ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اسی طرح اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم کا ایک دوسرا درجہ ہے, یوں سمجھیے جہنم کا ایک دوسرا نام ہے جس کا نام ہے الحطمہ, چکنا چور کرنے والی, چکنا چور کرنے والی. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہرگز نہیں, وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا, اور تم کیا جانو وہ چکنا چور کرنے والی جگہ کیسی ہے, اللہ کی آگ ہے, خوب بھڑکتی ہے. وہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی جو دنیا کے اندر شریعت کی نافرمانی کر رہے تھے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس جہنم کے اندر ڈالے گا. اسی طرح جہنم کا ایک تیسرا درجہ ہے, ایک تیسرا نام ہے ہاویہ, گہری کھائی. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اور جن کے پلڑے میزان ہلکے ہوں گے ان کی جگہ گہری کھائی ہوگی, اور تمہیں کیا معلوم گہری کھائی کیا ہے, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جہنم کا چوتھا نام, چوتھا درجہ یہ ہے سقر, سخت جھلسا دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. ان قریب میں اس میں جھلسا دینے والی جگہ میں جھونک دوں گا, ان قریب میں اسے جھلسا دینے والی آگ میں جھونک دوں گا. تم کیا جانو وہ سخت جھلسا دینے والی جگہ کیا ہے, نہ باقی رکھنے, نہ باقی رکھے نہ چھوڑے, کھال کو جلا کر رکھ دینے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جب جہنم میں داخل کرے گا انسان کیا سمجھتا ہے, تھوڑے بہت جلے تو کیا ہوتا. علماء نے ایک مثال دی, انسان کا دل جب گناہ کرنا چاہتا نا, ایک ماچس جس کو ہم انگارکاری کہتے ہیں, اس کو سلگا کر انگلی رکھنا, چرکا لگتا اسے. جب یہ چھوٹی سی ماچس کی بھاپ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اتنی جو بھیانک آگ ہے اس کو کیسے برداشت کریں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے, یہ آگ جب جلا دیتی ہے تو انسان کے چمڑی کو کھال کھار کر کے رکھ دیتی ہے, نکال کے پھاڑ کے رکھ دیتی ہے یہ جہنم کی آگ. اس لیے انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. جہنم کا پانچواں درجہ ہے, پانچواں نام ہے لظا, مطلب کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہرگز نہیں, وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے جو سر اور منہ کی کھال ادھیڑ دے گی, پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا, پیٹ پھیری, مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, ایک ایسی جہنم ہے, جہنم کا ایک نام, جہنم کا ایک طبقہ, ایک درجہ ایک ایسا ہے, وہ کیا کرے گی, وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے. اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گی, وہ سر اور منہ کی کھال کو ادھیڑ دے گی, سر اور منہ کی کھال کو نکال کے رکھ دے گی, اور گنہگاروں کو بلائے گی آؤ میری طرف, آؤ میری طرف. کون سے گنہگاروں کو بلائے گی, نمبر 1 حق سے منہ موڑنے والے. اسلام کا ایک ضابطہ ہے الحق مرن, ہر حق بات زہر لگتی, کڑوی لگتی انسان. جو حق سے دنیا میں منہ موڑتا تھا ایسے آدمی کو بلائے گی میں تیرا گھر ہوں, میں تیرا ٹھکانہ ہوں, آ میری طرف. یہ جہنم بلائے گی, لظا بلائے گی. اور اس آدمی کو بلائے گی جو پیٹ پھیر کر جاتا تھا, دین سے محبت نہیں کرتا تھا اور اپنے مال کو جمع کرتا تھا, اللہ کے راستے میں نہیں لٹاتا تھا, صرف خرچہ کر کو جمع کر کو رکھتا تھا. ایسے آدمی کو بلائے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیری دولت ہوں, میں تیری دنیا ہوں, اللہ نے مجھے تیرے واسطے تیار کر رکھا ہے. محترم حضرات, جہنم کا چھٹا درجہ سعیر, دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جہنم کا چھٹا درجہ سعیر ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قیامت کے روز کافر کہیں گے, قیامت کے دن یہ کافر کہیں گے کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے یا سمجھتے تو آج اس دہکتی ہوئی آگ کی سزاواروں میں شامل نہ ہوتے, سزائیں نہ ملتی.
اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کریں گے، لعنت ہے ان جہنمیوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا، کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کافروں افسوس کریں گے، کاش ہم علماء کے بیانات سنے ہوتے ہیں، کاش ہم علماء کے باتوں کو سن کر عمل کیے ہوتے، آج یہ نوبت نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، افسوس ہے ان لوگوں پر، جب پچھتانا تھا نہیں پچھتائے، جب نہیں پچھتانا ہے وہاں پر پچھتائیں گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح جہنم کا ایک درجہ ہے جس کا نام ہے زمہریر، جس میں شدید سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم میں صرف گرمی کا عذاب نہیں، سردی کا بھی عذاب دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، گرمی کی تاپ نہیں لائیں گے، گرمی کو برداشت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ یہ گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، میرے بندے نے مجھ سے کہا ہے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، اے فرشتوں میں حکم دیتا ہوں گرمی ختم کرو، ان کے لیے ٹھنڈی کا عذاب شروع کر دو۔ جب ٹھنڈی زیادہ ہوگی، ٹھنڈی برداشت نہیں کر پائیں گے، پھر دعا کریں گے اللہ ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی، پھر گرمی کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ ٹھنڈی کا عذاب بھی ہوگا، گرمی کا عذاب بھی ہوگا۔ جہنم میں صرف گرمی کا عذاب نہیں، گرمی کے عذاب کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس لیے ہمیں جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ محترم حضرات، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل، ویل ہلاکت اور بربادی۔ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین۔ سورہ مرسلات کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کافروں کو حکم ہوگا چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہے، نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا ہے۔ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہلاکت اور بربادی کے ہوں گے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جہنم کیا کرے گی، بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی ان کے اوپر۔ جہنم کا گلا کیسے ہوگا، جو دنیا کے اندر ہمیں بنا رہے تھے نہیں، بڑے بڑے محل، بنگلے، بلڈنگاں، ویسے بڑے محل دکھیں گے، بڑے بڑے محل جیسی جہنم دکھے گی، اتنی بڑی جہنم ہوگی۔ وہ جہنم بلائے گی ان گنہگاروں پر، ان کافروں پر، ان اللہ کے نافرمانوں پر اپنے انگار کے ڈھیلے پھینکتی رہے گی۔ محترم حضرات، یہ چند چیزیں تھیں جو جہنم کے متعلق۔ اب آئیے جہنم کی وسعت یعنی جہنم کی کشادگی کے متعلق کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم میں گرنے والا پتھر 70 سال کے بعد جہنم کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی جو لمبائی ہے جہنم کی، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اپنے صحابہ کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اچانک سے بہت بڑی آواز آئی، صحابہ ڈر گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کیا ہے آواز؟ صحابہ نے کہا نہیں معلوم اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے کہا آج سے 70 سال پہلے ایک بہت بڑا پتھر، ایک ایسا بڑا پتھر 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا، آج جا کے جہنم کی تہہ کو پہنچا۔ یہ ہے جہنم کا حال، اتنی بڑی ہے جہنم۔ آج ہم ایک باریک سا پتھر ڈالے تو 1 سیکنڈ میں نیچے پہنچ جاتا۔ کتنی بھی بڑی باڈی رہن دے، کتنی بھی گہری باڈی رہن دے، کنواں رہن دے، سمندر رہن دے، کچھ بھی رہن دے، سیکنڈوں میں منٹوں میں تہہ تک پہنچ جاتا۔ مگر جہنم اتنی کشادی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی لمبی ہے کہ 70 سال ٹائم لگا ایک بڑے پتھر کو اس میں پڑنے کے لیے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے۔ جہنم کی گہرائی کیسی ہے، مثال دے کر بولے اللہ، زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے نا، اس سے بھی زیادہ ہے جہنم کی گہرائی۔ اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے، اتنی بڑی ہے جہنم۔ زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے بہت لمبا فاصلہ ہے، پہلے آسمان اور پہلی زمین کے، مگر میرے خیال سے آسمان تک کوئی انسان نہیں پہنچا ہے، بادل تک تو پہنچا ہے، ترقی کر چکا ہے۔ آسمان کتنی اونچائی پر ہے، کتنی بلندی پر ہے، سائنس کہتی ہے فلاں 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 اتنی اتنی، ہاں
مگر اللہ کے رسول کیا بیان فرماتے ہیں؟ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے جہنم کی گہرائی اس سے بھی ڈبل ہے، اس سے بھی تربل ہے، اتنا گہرا فاصلہ ہے جہنم کا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ کیا بول رہے ہیں اللہ کے رسول؟ جہنم کی ایک دیوار سے دوسری دیوار اگر ایک آدمی پار ہونا ہے، یا دنیا کا سب سے فاسٹ بھاگنے والا جانور اگر وہ آئے گا یہ دیوار سے وہ دیوار تک آنا بول تو 40 سال کا ٹائم لگتا، 1 دن 2 دن کی بات نہیں، 40 سال کا وقت لگتا۔ یعنی جہنم اتنی بڑی ہے، اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی کہا جہنم میں ایک ایک کافر کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ جہنم ایک عذاب بیان کیا گیا، جہنم کا ایک عذاب بیان کیا جا رہا ہے جو کافر جہنم میں جب داخل کیے جائیں گے۔ کافر کون؟ پہلی بات ہمیں سمجھنا ہے کافر کسے بولتے ہیں؟ ہمیں کیا بول لیتے ہیں تلنگے ہندوان کافر ہے؟ نہیں، کافر وہ آدمی ہے جو اسلام پر عمل نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں کافر۔ اگر میرا نام عبداللہ ہے، میں مسلمان ہوں، نمازاں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، الحمدللہ اچھے کام کر لیتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اندر سے مسلمان نہیں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ مسلمان ہوں، اندر سے میرا ایمان نہیں ہے، میرا دل صاف نہیں ہے، ادھر نماز پڑھ رہا ہوں، گاؤں کے ابن چھپلے کو جاگو، درگاہ کو جاگو، نعرہ پڑھ کو، چادر چڑھا کو، سب کو پورے کام کر رہا ہوں، میں تعویذہ بھی ڈال لے رہا ہوں، دھاگے بھی بھر لے رہا ہوں، نظراں بھی اتار، سب بھی کام کر لے رہا ہوں، مسلمان کہلانے کا مجھے حق نہیں ہے۔ مسلمان کون ہے؟ وہی آدمی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، انہیں مسلمان، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ جب جہنم میں کافروں کو ڈالا جائے گا، یہ کان کا جو لو ہے ہماری جو آخری حصہ ہے، سمجھنے کے واسطے ہم بول سکتے ہیں عورتیں جو کان میں جو بالیاں چکریاں جو بھی پہنتی نا، وہ اس سے ہمارے کھاندے کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا 70 سال کے مسافت کے برابر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک جہنم کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے اس کی میرے بھائیو، بہت بھیانک عذاب ہے میرے بھائیو، جہنم کا بہت خطرناک عذاب ہے۔ انسان اپنا کان تھوڑا کھینچتا ہے تو درد لیتا ہے، اب اتنی لمبی گردن ہو جائے گی اس کی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا۔ محترم حضرات، اسی طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 1000 میں سے 999 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ کتنے آدمی جہنم میں جائیں گے؟ 1000 آدمی میں ایک آدمی جنت میں، بقیہ پورے جہنم میں۔ ایک آدمی جنت میں جائے گا، بقیہ 999 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ یہ ہمارے گناہ، یہ ہمارے کرتوت، یہ ہمارے کارے کام، ہمارے دھندے، ہمارے بزنساں، یہ پورے جو اٹکے ہوئے ہیں نا، اس کی وجہ سے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ 1000 آدمیوں میں سے 999 آدمیاں جہنم میں چلے گئے، ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ محترم حضرات، 1000 آدمیوں میں سے 999 جہنم میں جانے کے باوجود جہنم میں جگہ بچ جائے گی اور جہنم مزید لوگوں کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ 1000 آدمیوں میں سے ایک آدمی کو جنت میں ڈالا، بقیہ پورے آدمیوں کو جہنم میں ڈالا۔ جہنم کیا بول رہی؟ میرا پیٹ بھرا نہیں اللہ، ابھی ڈال جہنم میں، ابھی ڈال، ابھی ہونا، ابھی ہونا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لی جہنم، قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرا جہنم سے، جہنم کو جہنم میں ڈالنے کے بعد پورے جہنم میں چلے گئے، جہنم میں جنتیں جنت میں، جہنم میں چلے گئے۔ اللہ سوال کر رہا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر گیا کیا؟ جہنم کیا ہو رہی ہے؟ اللہ میرے پیٹ بھرا نہیں، ابھی ہونا میرے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جب جہنم یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک پیر جہنم میں رکھے گا، اپنا ایک پیر جہنم میں رکھے گا تو جہنم کہے گی اے اللہ بس بس تیرے پیٹ بھر گئے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہنم کتنی بڑی ہے اندازہ لگائیے، فرشتوں کی طاقت کیسی ہے، فرشتے کتنے بڑے ہیں، پلک جھپکتے آسمان سے دنیا میں آتے ہیں، دنیا سے آسمان پر جاتے ہیں۔ ہاں، پہلی مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول دیکھے تو بے ہوش ہو گئے اصلی شکل میں، اتنا بھیانک چہرہ تھا، اتنا خوفزدہ چہرہ تھا۔ اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟
قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، میدان محشر میں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جہنم کو کھینچ کر لانے کے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیے جہنم کتنی بڑی ہے میرے بھائیوں، کتنا بھیانک گھر ہے ہمارے لیے۔ اس سے ہر آدمی کو بچنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ سے بار بار دعائیں کرنا ہے۔ محترم حضرات، جہنم کے عذاب کی ہولناکیاں کیا ہوتی ہیں، آئیے اس پر بھی چند گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کافر حضرات کو، کافروں کو دور سے آتے دیکھ کر جہنم غیظ و غضب سے ایسی آوازیں نکالے گی جس سے کافر پریشان ہو جائیں گے، جس سے کافر کے اوسان ختم ہو جائیں گے۔ جہنم میں اتنی دور سے آتا رہتا، اللہ تعالیٰ بولے گا ان کافروں کو دھکے مار کے جہنم میں داخل کرو۔ اتنے دور سے جہنم دیکھ کر پکارنا شروع کرے گی، جہنم کی چیخ و پکار سن کر کافر ڈر جائیں گے، ان کے اوسان ختم ہو جائیں گے، اتنا پریشان ہو جائیں گے۔ جہنم کی آواز سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی عذاب شروع نہیں ہوا جہنم کا، صرف جہنم کی آواز سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم شدت انتقام سے اونچی اونچی خوفناک آوازیں نکالے گی۔ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ جہنم اونچی اونچی آوازیں نکالے گی اور شدت کے ساتھ انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ ایسا معلوم ہوگا کہ جہنم اب غصے میں آ گئی ہے، یہ پورا غصہ اسی ایک آدمی پر نکالے گی، اس کافر پر نکالے گی، اتنے غصے میں آ جائے گی جہنم۔ ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے جہنم پھٹ پڑے گی، اتنا خطرناک اسے عذاب دینے کی جہنم کوشش کرے گی۔ جہنم کافروں سے بدلہ لینے کے لیے سخت بے چین ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں جہنم کیا ہے، اللہ کے گنہگار بندوں سے بدلہ لینے کے لیے بے چینی میں ہے۔ میں کب عذاب دینا، کب ان کو تکلیف پہنچانا، کب آئے گئے گنہگار میرے اندر، بے چین ہے جہنم۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اور اس میں وہ صدیوں تک پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جہنم گھات میں ہے، انتظار میں ہے، جب اس میں ڈال دیا جائے گا صدیوں تک اس کے اندر آدمی رہے گا، نکلے گا نہیں۔ صدی کسے بولتے؟ 100 سال کو ایک صدی بولتے، 100 سال کو ایک صدی، صدیوں تک وہ آدمی جہنم میں رہے گا، جہنم سے نکلنا ناممکن۔ جو کافر ہے پرماننٹ طور پہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول مزید بیان فرماتے ہیں جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نہایت بہادر ہیں اور بے رحم ہیں اور سختی کرنے والے ہیں، اور ان فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ 19 ایسے فرشتے ہیں جو بہادر ہیں، سختی کرنے والے ہیں، بے رحم ہیں۔ ایسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اب جہنم کیا کیسے بھڑکا رہے ہیں؟ چولہا بجھ گیا تو لکڑی ڈال دی، کاغذ ڈال دی، چولہا سے لگنے کے بولو ہمیں۔ یہ جہنم کی آگ بجھنے والی تو نہیں، مگر اس آگ کو اور تیز کیا جا رہا ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، انسانوں کو ڈال کر آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، پتھروں کو ڈال کر آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، آگ کو تیز کیا جا رہا ہے۔ آگ تیز کیسی ہو رہی ہے؟ انسانوں کو جہنم کے گڑھے میں ڈال کر آگ کو سلگایا جا رہا ہے، آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے انسانوں کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو اور اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول مزید بیان فرماتے ہیں جہنم کا عذاب دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ ابھی عذاب دیا نہیں گیا، صرف عذاب کو دیکھتے ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا الی آخر الآیہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا جن لوگوں نے گناہ کی، دنیا کے اندر گناہ گار بہت ہیں، گناہ کیے، انہیں گناہ کے مطابق بدلہ دیا ہے۔ گناہ کے مطابق کیسا گناہ کرے ویسا بدلہ۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انسان کے ساتھ برابر بدلہ ہوگا، رتی برابر بھی، نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ برابر انصاف کرے گا، کتنے گناہ کریں اتنی سزا ملتی، ہمیں گناہ چھوٹا کرے سزا بلند ملتی، ایسی بات نہیں ہے۔
گناہ جتنا کریں اتنی ہی سزا ملتی ہے. اور گناہوں پر اللہ کے رسول نے سزا بتلا دی. یہ کام کرو گے تو یہ گناہ ہوگا, یہ گناہ پر یہ عذاب دیا جائے گا. سارے گناہ, انسان جتنے بھی گناہ کر رہا ہے نا آج دنیا میں, ہر گناہ کی سزا اللہ کے رسول نے بتا دیا. ایسا کوئی گناہ ہم نہیں کر رہے ہیں جس کی سزا اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہو. آج دنیا میں انسان گناہ کر رہا نہیں, یہ گناہوں میں کوئی سا بھی انسان گناہ نوا گناہ نہیں کر رہا, پورے پرانے گناہ کر رہا. سو ہے ایک بھی گناہ ہم نوا نہیں کر رہے ہیں, چاہے زنا ہو, سود ہو, حرام کاری ہو, ہاں یہ بے حیائی ہو, فحاشیت ہو, یا جو بھی گناہ ہو, یا بیڑی سگریٹ گٹکا نوشی, شراب نوشی, ہاں یا جھوٹ بولنا, الزام لگانا, ہاں یا پھر مال میں ناپ تول میں کمی کرنا, ہاں یا پھر دھوکہ دینا, یہ سارے گناہ کیا نوے بولیں گے؟ یہ گناہ ہیں پورے پہلے کے زمانے کے اپنے کر کو چلے گئے سو گناہ ہمیں کر رہی سو. ایک بھی گناہ نوا نہیں, پورے پرانے گناہ. بس کیا بولے تو گناہوں میں ترقی ہو گئی. آج وہ لوگ گناہ ایک بار کرتے تھے تو آج یہ گناہ ہمیں 10 بار کر رہے. اتنا اچھا فرق. وہ لوگ جھوٹ ایک بار بولتے تھے وہ زمانے کے آدمی ہمیں 100 بار بول رہے ہیں جھوٹا. اتنا فرق ہے. سو انہوں ذرا کم کرے گناہ, ہمیں حد سے زیادہ کر رہے ہیں گناہ. ان کی قوم میں ایک گناہ تھا, ہماری قوم میں پورے گناہ مل کر گئے. قوم لوط ہے, قوم سمود ہے, ایسے جو انبیاء کے قومات ہیں ان کے اندر کوئی خاص طور پہ گناہ تھا ان کا. یہ خاص گناہ ایجاد کرے تھے وہ لوگ, ایک ہی گناہ بار بار کرتے تھے وہ لوگ, کنٹینیو کرتے تھے. مگر آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ سارے امتوں کی گناہ جو پچھلی امتیں کرے, پچھلے لوگ کرے نا, وہ سارے گناہ ملا کو ایک ساتھ کرنے کو جا رہے. اب اندازہ لگاؤ کیسا حال ہوگا ہمارا, کیسی, کیا ہمیں جنت ملے گی جہنم ملے گی اللہ بہتر جانتا. اللہ رحم فرمائے میرے بھائی. گناہوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا کہ جو گناہ کرے گناہوں کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا اور انہیں ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا. محترم حضرات, جہنم بہت ہی بڑی بھیانک چیز ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنمیوں کی کھال جب جل جائے گی تو فوراً دوسری کھال پیدا کی جائے گی تاکہ عذاب کنٹینیو کیا جائے, تسلسل کیا جائے, وقفہ نہ ہو. اب انسان کیا سمجھتا جہنم میں ڈالے اللہ تعالیٰ, ہم چمڑا جل گئے, ہڈیاں جل گئے, ہو گئے. نہیں, ویسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا. کس کا انکار؟ اللہ کی آیتیں, قرآن کی آیتوں سے ماننے کا انکار کیا, ہم یقیناً آگ میں جھونک دیں گے. ہم آگ میں انہیں جھونک دیں گے. جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب کا خوف خوب مزہ چکیں. اللہ غالب بھی اور حکمت والا بھی ہے. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ جب جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو انسان کیا سمجھتا, میرا چمڑا جل گیا کیا نہیں ہوتا. نہیں, ضرورت نہیں, سمجھنے کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نوا چمڑا پیدا کرتا, چمڑا جل گیا, ہڈیاں جل گئے, آدمی چکنا چور ہو گیا, پھر اللہ تعالیٰ نوا پیدا کرتا تاکہ عذاب کنٹینیو جاری رہے جہنم کے اندر. ایسا مت سمجھو ہے مر جاتی ہے کہ ہو گیا, نہیں. باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ عذاب پر عذاب, عذاب پر عذاب دیتا رہے گا. جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر جہنمی موت مانگیں گے لیکن موت نہیں آئے گی. جہنم کا جو عذاب جو کنٹینیو ہو رہا, چمڑا جل گیا, چمڑا چلا دیا اللہ تعالیٰ, اب کیا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تمہیں موت دے. موت مانگی جائے گی مگر موت نہیں دی جائے گی. جہنمی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, درخواست کریں گے, اے اللہ ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم دنیا میں جا کر ہر اچھا کام کریں گے, ہر گناہ کام سے باز آ جائیں گے. مگر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی, انہیں کسی قسم کی مہلت ہرگز نہیں دی جائے گی میرے بھائی. اسی لیے اب بھی موقع ہے, میرے لیے بھی موقع ہے اور آپ کے لیے موقع ہے, میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے موقع ہے. ہمیں سدھرنا ہے. میں بھی کوئی نیک آدمی نہیں ہوں, میں بھی گنہگار ہوں اور آپ سے بھی غلطیاں ہو رہی, مجھ سے اور آپ سے, دنیا کی ساری انسانیت سے غلطیاں ہو رہی ہیں. دنیا کی ساری انسانیت سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ کے رسول کیا بولے, کل بنی آدم خطاء, ہر بنی آدم سے غلطی ہو رہی, ہر انسان گناہ کر رہا. بس اللہ سے توبہ کرے, استغفار کرے, ذرا نیکیاں بھی کمانے کی کوشش کریں, نیکیاں کمانے کی کوشش کریں, گناہ پر گناہ نہ کمائیں. محترم حضرات, جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی تو فرشتے اسے فوراً بھڑکا دیں گے. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم کا عذاب ایسا بھی ہے کہ جب جہنم کی آگ بجھنے کے قریب آئے گی تو فوراً فرشتے کیا کریں گے, اسے بھی بھڑکا دیں گے. تو محترم حضرات, 2-3 باتیں ہیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. جہنمیوں کے عذاب میں
پل بھر کے لیے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا؟ جہنمی کے عذاب میں پل بھر کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے واسطے بھی کمی نہیں رہتی جہنم کے عذاب میں، ایک سیکنڈ کے واسطے بھی کمی نہیں رہے گی۔ ایک سیکنڈ ذرا ریسٹ ملتا کیا؟ ایسا نہیں، ایک سیکنڈ بھی وقفہ نہیں رہتا، کنٹینیو عذاب چلتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے سبحانہ فرماتے ہیں جہنم کا عذاب دیکھ کر تمام انبیاء اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی سلامتی کی درخواست کریں گے، اللہ اکبر۔ تمام انبیاء دنیا کے اندر جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کہیں گے اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ انبیاء دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو میں اور آپ کیا جی؟ جہنم کا ذرا بھی ڈر نہیں ہمارے اندر، جہنم کا رتی برابر بھی خوف نہیں ہمارے اندر۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے میں دیکھوں گا جہنم، میری امت آئے گی وہاں پر، میں اللہ سے پناہ مانگوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول خود جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تمام انبیاء، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے صحابی کہ غصے والے صحابی، ہر کسی کو مارنے والے صحابی ہیں، صبر کرتے نہیں تھے، موت کو تھپڑ مارے، موت کے فرشتے کو تھپڑ کھینچ کو مارے۔ ایسے صحابی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم کی سختی سے مجھے بچائے، دعا کر رہے ہیں میرے بھائی۔ تو میرے بھائیوں، جہنم کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے، جس طرح دمک لگ جاتی نا لکڑی کو، اس طرح یہ جہنم کا عذاب لگ جاتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی میرے بھائیوں، یہ دعا ہمیں بار بار مانگنا چاہیے۔ کیا ہے دعا؟ ہے اللہ کے بندے دعا مانگتے ہیں، اللہ کے سبحانہ فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا میں بار بار ہمیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ساری زندگی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے مستفید ہونے والا، ساری زندگی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا ایک ایسا شخص جہنم کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کی تمام نعمتیں بھول جائے گا۔ دنیا کے اندر آشائش کی زندگی گزار رہا تھا، آرام کی زندگی گزار رہا تھا، صرف ایک جھلک ہنکیاں ایک پلک جھپکنا بولتے ہیں نا، ہنکی مجھ کو کھول رہا خالی دیکھتے دنیا کی ساری نعمتیں بھول جاتا ہوں، اس کا پیسہ دولت سب بھی بھول جاتا، کیا یاد ہی نہیں رہتا۔ اتنا بھیانک، اتنا خطرناک عذاب رہے گا۔ میرے بھائیوں، جہنم میں موت نہیں ہوگی، موت ہوتی تو جہنم کے عذاب سے گھبرا کر مر جاتے۔ جہنم میں موت نہیں ہوگی، اگر موت ہوتی تو جہنمی موت سے گھبرا کر ہی مر جاتے تھے، جہنم کے عذاب سے گھبرا کر مر جاتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ جب جو جنت پہ جائے گا جنت میں رہے گا، جو جہنم میں رہے گا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو داخل کرے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، موت لائی جائے گی اور جنتی اور جہنمیوں کے درمیان اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہے گا اے جنتیوں دیکھو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے ہو، اے جہنمیوں دیکھو تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جہنم کے سلسلے میں چند باتیں تھیں، اور مزید باتیں ہیں، چند اہم باتیں ہیں جہنم کی آگ کی شدت وغیرہ کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم اگلی تاخیرات پر اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر جو 2 دن کی زندگی ہے، چند لمحوں کی زندگی اور دنیا ہے، اے اللہ اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر نیکی میں آگے بڑھنے، ہر گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔